بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام میں ایک ایسا مفہوم ہے کہ جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اے انسان، زمین پر آپ کی مشکلات کا حل، آپ کے مسائل کا حل زیادہ پیسے میں نہیں، دولت کی فراوانی میں نہیں، آپ میری جانب توجہ رکھیں، کاؤنٹنگ میں نہیں کہ فگر زیادہ ہوتے چلے جائیں تو ہمارے مسئلے کا نارملی ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہماری مشکلات کا حل، پیسے زیادہ ہمارے پاس آ جائیں تو ہماری مشکلات حل ہو جائیں گی۔ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، بہت سارے لوگ اسی دنیا میں، اسی معاشرے میں ایسے ہیں کہ جن کے پیسے نہ اس اپنے ملک کے اندر بینکوں سے حساب ہو رہے ہیں، کاؤنٹ ہو رہے ہیں، نہ ملک سے باہر ان کا پیسہ شمار کیا جا رہا ہے، لیکن ان کی زندگیوں کی حالت یہ ہے کہ ان کو رات کو نیند نہیں آتی، انہیں رات کو نیند نہیں آتی۔ سونے کے لیے نارملی وہ کیا کرتے ہیں؟ انجیکشن لیتے ہیں، ٹیبلٹس لیتے ہیں، یا کوئی ایسا کام اپنے ساتھ کرتے ہیں کہ جس سے انہیں نیند آ جائے۔ بھئی آپ کا تو فارمولہ تھا کہ پیسے کی فراوانی سے مشکلات حل ہو جاتی ہیں، یہ کیا ہوا کہ پیسہ بہت ہے لیکن آپ کو نیند کیوں نہیں آ رہی؟ آپ کی مشکلات پیسہ کیوں نہیں حل کر رہا؟ معلوم ہوا کہ پیسے کی فراوانی میں مشکلات کا حل نہیں۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ان کی مشکلات کا حل مثلا اولاد کی فراوانی میں ہے، اگر 7 بیٹے ہو جائیں تو میری مشکلیں حل ہو جائیں گی، 10 بیٹے ہو جائیں تو مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بزرگ تشریف فرمائے، بہت سارے ایسے لوگ کہ جن کے بیٹے زیادہ ہیں لیکن بجائے اس کے کہ مشکلیں حل ہوتی، مشکلیں اور بڑھ گئی ہیں، مشکلیں اور بڑھ گئی ہیں۔ کیا ہوا کہ اولاد کی فراوانی نے مشکلات حل کیوں نہیں کی؟ اولاد کی فراوانی کو چاہیے تھا کہ مشکلیں، بعض لوگ چاہتے ہیں کہ میری شہرت زیادہ ہو جائے تو میری مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے مشہور و معروف چہرے ایسے ہیں کہ جن کو پہلے جب مشہور نہیں تھے تو بہرحال آسانی کے ساتھ شہر جا سکتے تھے، بازار سے واپس آ جا سکتے تھے، جب سے مشہور ہوئے اب اپنے ساتھ ایک سیکورٹی گارڈ رکھنا پڑتا ہے کہ کوئی ان پہ حملہ نہ کر دے۔ کیا ہوا ایسا کہ آپ کو شہرت نے، دولت نے، اولاد نے آپ کی مشکلات حل نہیں کی؟ اس لیے کہ پروردگار عالم نے ان چیزوں میں مشکلات کا حل نہیں رکھا۔ مشکلات کا حل اللہ تبارک و تعالی نے برکت میں رکھا ہے۔ فرمایا جب برکت کسی کے شامل حال ہو جاتی ہے پھر آپ کو کوئی بھی مشکل آپ کے لیے مشکل نہیں رہ جاتی، اس لیے کہ خدا اس کو برکت کے ذریعے سے حل کر دیتا ہے۔ میں اپنی بات پہ دلیل پیش کرتا ہوں کہ برکت کیسے ہماری مشکل کو حل کرتی ہے۔ برکت کہتے کس کو ہیں؟ برکت در حقیقت، برکت کے لفظی معنی ہیں اضافہ ہو جانا۔ برکت کے 3 معنی ہوتے ہیں۔ برکت در حقیقت اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو اپنی ذات میں زیادہ ہو، پہلا مفہوم۔ دوسرا مفہوم وہ مفید ہو یعنی فائدہ مند ہو۔ تیسرا معنی برکت کا یہ ہوتا ہے کہ فار ایور ہو، کبھی ختم نہ ہونے والی ہو۔ یعنی عموماً پانی کو برکت کہا گیا ہے کہ پانی میں برکت ہے۔ برکت یعنی پانی کیا ہے؟ اپنی ذات میں فائدہ مند ہے۔ کائنات میں جتنی بھی اس وقت زندگی آپ کو نظر آتی ہے کس کی وجہ سے ہے؟ پانی کی وجہ سے ہے۔ پانی نہ ہو تو انسان مر جائے گا، حیوان مر جائے گا، نباتات، حیوانات، یہ درخت، یہ شجر، یہ ثمر، ہر شے ختم ہو جائے گی۔ گویا ہر شے کی حیات کس میں ہے؟ پانی میں ہے۔ پانی پہلے نمبر پہ پانی کیا ہے؟ اپنی ذات میں بابرکت ہے، دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ دوسرا کیا؟ زیادہ ہو۔ زیادہ آپ دیکھتے ہیں جو تھوڑا سا اس سے جغرافیے سے اور اس چیز سے تعلق رکھتے ہیں، کائنات کو پڑھتے رہتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ دنیا میں 3 حصے پانی ہے، چوتھا حصہ خشکی ہے۔ گویا اپنی ذات میں زیادہ ہے، فراوان ہے، زیادہ ہے۔ تیسرا یہ کہ برکت فار ایور ہوتی ہے، یہ نہیں کہ ابھی آئی اور تھوڑی دیر کے بعد، فار ایور لمبی ہوتی ہے، طولانی ہوتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ برکت چیز جو ہوتی ہے اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، زیادہ ہوتی ہے،
فائدہ مند ہوتی ہے اور ہمیشہ کے لیے دائمی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ آپ کی مشکلات کا حل فگرز کی، اعداد کی زیادتی میں نہیں، آپ کی مشکلات کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت میں رکھا ہے، برکت میں رکھا ہے۔ جب کوئی چیز بابرکت ہو جاتی ہے تو اس سے نہ فقط مجھے بلکہ مجھ سے متعلق جتنے بھی احباب ہیں، ارباب ہیں، لوگ ہیں، خاندان والے ہیں، گھر والے ہیں، وہ بھی مستفیض ہوتے ہیں بابرکت چیز سے۔ اولاد میں برکت ہماری تاریخ میں لکھا ہے اور حقیقت بھی ہے کہ جب ہمارے آخری امام حضرت حجت صاحب العصر والزمان علیہ الصلاۃ والسلام دنیا سے غیبت صغریٰ میں چلے گئے تو حضرت کے نواب اربع تھے، 4 نائبین تھے، 4 نائبین تھے، جن میں تیسرے نائب کا نام، چوتھے نائب کا نام حسین بن روح تھا، حسین بن روح۔ حسین بن روح سے ایک دفعہ علی بن ابراہیم کمی نے آ کے یہ کہا کہ حسین آپ مولا سے رابطے میں رہتے ہیں، مولا سے آپ جو ہے مومنین کی مولا کو گزارشات پیش کرتے ہیں، مولا سے جو بھی فرمان ہوتا ہے وہ لے کے ہمیں دیتے ہیں، میری بھی ایک گزارش ہے مولا امام زمان سے آپ پیش کریں۔ کہا کیا آپ کی گزارش ہے؟ کہا میری گزارش یہ ہے کہ آپ مولا سے کہیں میری عمر 50 سال سے زیادہ ہو گئی ہے، اگر پروردگار عالم مولا کی دعا سے مجھے ایک بیٹا عطا کر دے تو میں اپنا بیٹا خاندان نبوت کی راہ میں وقف کر دوں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میری اولاد نرینہ دنیا میں باقی رہے۔ حسین بن روح نے کہا کہ مسئلہ نہیں ہے، میں انشاءاللہ آپ کی درخواست مولا کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ جب حسین بن روح کی امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی تو حسین نے عرض کی کہ مولا وہ علی بن حسین بن ابراہیم کمی کہ وہ عرض کر رہے تھے کہ میرے پاس بیٹا نہیں۔ امام نے فرمایا کہ جا کے علی بن ابراہیم سے کہہ دیں، علی بن حسین بن ابراہیم کمی سے جا کے کہہ دینا سیولد لک ولد مبارک، کہ ان قریب اللہ آپ کو ایک بابرکت بیٹا عطا کرے گا، سیولد لک ولد مبارک۔ کچھ عرصے کے بعد پروردگار عالم نے علی بن حسین کو بیٹا عطا کیا جس کا نام انہوں نے رکھا محمد، محمد کہ جسے ہماری زبان میں شیخ صدوق کہتے ہیں، شیخ صدوق کہتے ہیں۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ مکتب اہل بیت کی جو کتب اربع ہیں، 4 کتابیں ہیں اہل تشیع کی، ان میں ایک کتاب من لا یحضرہ الفقیہ یہ شیخ صدوق کی کتاب ہے، یہ شیخ صدوق کی کتاب ہے۔ فرمایا کہ سیولد لک ولد مبارک، ان قریب اللہ آپ کو ایک بابرکت بیٹا عطا کرے گا۔ جب شیخ صدوق پیدا ہوئے، شیخ صدوق نے 70 سال زندگی گزاری۔ کس قدر یہ بابرکت بیٹا تھا، 70 سال زندگی گزاری، 70 سال کی عمر میں 300 کتابیں لکھی۔ کتنی؟ 300 کتابیں، جن میں ایک کتاب کا نام ہے من لا یحضرہ الفقیہ۔ 1300 سال سے لے کر آج تک کوئی مجتہد اس وقت تک مجتہد بن نہیں سکتا جب تک شیخ صدوق کی یہ کتاب نہ پڑھ لے۔ ایک بیٹا پیدا ہوا، تاریخ پہ چھا گیا، تاریخ پہ چھا گیا۔ ایک اور کتاب لکھی جن کا نام ہے علل الشرائع، کائنات میں جتنی بھی اشیاء ہیں ان کے خلق ہونے کا سبب کیا تھا، علت کیا ہے، وجہ کیا ہے۔ واقعاً یہ وہ خزانے ہیں جو خاندان نبوت کے توسط سے اور ان کے فقہاء اور علماء کے توسط سے ہمیں ملے، ہمیں ان سے استفادہ کرنا چاہیے۔ زمین کیسے بنی علل الشرائع میں بتایا گیا ہے، آسمان کیسے بنا، اس کے بننے کی علت کیا ہے، سبب کیا ہے۔ علل الشرائع میں آنکھ کے بننے کی علت کیا ہے، کان کے بننے کی علت کیا ہے، زبان کے بننے کا سبب کیا ہے، ہاتھوں کے بننے کا سبب کیا ہے، کائنات کی ہر شے کے بننے کی ریزن، وجہ اور سبب کیا ہے، یہ شیخ صدوق کی علل الشرائع میں لکھا ہوا ہے، اس کتاب میں لکھا ہوا۔ 300 کتابیں لکھی شیخ صدوق نے، 300 کتابیں لکھی، اور آج تک کوئی مجتہد اس وقت تک مجتہد بن نہیں سکتا جب تک شیخ صدوق کی اس کتاب کو وہ نہ پڑھ لے۔ اولاد بابرکت، بابرکت ہو جائے، ایک بیٹا پوری تاریخ پہ چھا جاتا ہے۔
بے برکت ہو تو بے شک 10 بیٹے ہوں یا 18 بیٹے ہوں. عاص بن وائل کے 18 بیٹے تھے جس نے پیغمبر کو ابتر ہونے کا طعنہ دیا تھا. جب حضور علیہ السلام کا آخری بیٹا فوت ہو گیا تو آپ سورہ مبارکہ کوثر کی تلاوت کرتے ہیں. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. یہ کس نے پیغمبر کو کہا تھا کہ اب تیرا بیٹا مر گیا، اب تو ابتر ہو گیا ہے؟ یہ عاص بن وائل تھا. آپ نے ایک نام سنا ہوگا تاریخ اسلام میں، عمرو بن عاص کا. عمرو بن عاص مشیر تھا امیر شام کا. میں بہرحال نام نہیں لینا چاہتا. امیر شام کا مشیر تھا اور بہت سیاست دان تھا. یعنی علی علیہ الصلوۃ والسلام کو جنگ صفین میں سب سے زیادہ جن لوگوں نے بہرحال اپنی اس سیاست کے ذریعے سے جنہوں نے امیر علیہ الصلوۃ والسلام کو، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو 1.5 سال تک جنگ کرنے پہ مجبور کیا، ان میں ایک شخص کا نام تھا عمرو بن عاص. اس عمرو بن عاص کے باپ تھا عاص بن وائل. جب رسول اللہ کا آخری بیٹا فوت ہوا تو عاص بن وائل نے آ کے پیغمبر سے کہا کہ اب تیرا آخری بیٹا بھی مر گیا، تو بوڑھا ہو گیا، بچے پیدا کرنے کے قابل نہیں رہا، لہٰذا اب تو ابتر ہو گیا. ابتر یعنی جس کی نسل ختم ہو گئی ہو، جو مقطوع نسل ہو جائے، جو بے اولاد ہو جائے. ہماری زبان میں کیا کہتے ہیں پنجابی سرائکی میں کہ جو جس کا سلسلہ ختم ہو جائے. کہا کہ تیرا سلسلہ ختم ہو گیا ہے. حضور علیہ السلام نے زبان سے کچھ نہیں کہا، لیکن کافر کی زبان کے خنجر نے نبی کے دل پہ وہ تیر جا کے مارا، وہ ضرب جا کے لگائی کہ پروردگار عالم نے فرمایا جبریل عرض کی جی رب جلیل جا میرے نبی سے جا کے کہے انا اعطیناک الکوثر. میرے نبی گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم نے آپ کو فاطمہ عطا کی ہے. ہم نے آپ کو فاطمہ عطا کی. آپ مقطوع نسل نہیں، آپ کی نسل قیامت تک چلے گی اور اتنی بابرکت ہوگی کہ ہم کوالٹی کے اعتبار سے، ہم کوانٹٹی کے اعتبار سے آج آپ دیکھ لیں کہ دنیا کا کون سا ملک ہے جہاں پہ سید نہ ہو اور جہاں پہ سید ہو اس کا احترام نہ ہو. ہاں جی، سید بھی ہیں، احترام بھی ہے. فرمایا میرے نبی اس کافر کی بات آپ کے دل پہ زخم نہ لگائے، میں اللہ تو اس سے وعدہ کرتا ہوں انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو فاطمہ عطا کی. فاطمہ کی نسل سے اتنی آپ کی نسل چلے گی کہ قیامت تک آپ کی نسل زمین پر باقی رہے گی. مطلب یہ ہے کہ ایک بیٹی اتنی بابرکت تھی کہ پوری تاریخ انسانیت میں اولاد زہرا موجود ہے. اولاد زہرا موجود ہے، اور کس عزت کے ساتھ موجود ہے، کس سربلندی کے ساتھ موجود ہے، کس فخر کے ساتھ موجود ہے. خدا شاہد ہے، ابھی میرے عزیز بتا رہے تھے حالات حاضرہ کے بارے میں، میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ 1-2 باتیں آپ سے حالات حاضرہ کے بارے میں کروں. کون ہے جس نے اس وقت پورے عالم میں اب یہ دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے. اب یہ دنیا وہ دنیا نہیں رہی کہ پرانے زمانوں میں کہ ایک شہر کی خبر دوسرے شہر میں جانے تک مہینے لگ جاتے تھے، ہفتے لگ جاتے تھے، سال لگ جاتے تھے. اب وہ بات نہیں. ادھر کوئی واقعہ ہوتا نہیں، ادھر مشرق عالم سے لے کے مغرب عالم تک پوری دنیا میں پلک جھپکنے سے پہلے پھیل جاتا ہے. یہ جو آج تشیع کو اتنی عزت ملی ہے کس نے دی ہے؟ اولاد زہرا نے. اولاد زہرا نے دی ہے. کون تھے؟ سید حسن نصر اللہ، سید زادے تھے، اولاد فاطمہ تھے کہ جن وہ بہادر، وہ دلیر، وہ شجاع، وہ نڈر. پورا عالم اس وقت امریکہ اور اسرائیل سے ڈرتا ہے، اور امریکہ اور اسرائیل سید حسن نصر اللہ سے ڈرتا تھا. سید حسن نصر اللہ سے ڈرتے تھے. سید کی زبان پہ ان کو اتنا یقین تھا کہ جو ایک دفعہ کہہ دیتے تھے، بھلے وہ یہودی تھے، ان کو پتا ہوتا تھا جو انہوں نے کہہ دیا یہ ہو کے رہے گا، یہ ہو کے رہے گا. اس کے بعد سید حسن نصر اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ اس مقام پہ کیسے پہنچے؟ فرمایا میں اپنے مرشد کے ذریعے. کہا آپ کا مرشد کون ہے؟ فرمایا میرا مرشد سید علی خامنائی ہے. میرا مرشد سید علی خامنائی ہے. جب ایران میں گئے ان کے ہاتھ چوم کے دکھایا دنیا کو، دنیا والوں تم مجھے سمجھ رہے ہو کہ میں یہاں پہ سپریم لیڈر ہوں؟ نا، میں اس استاد کا شاگرد ہوں جس کو سید علی خامنائی کہتے ہیں. میں ان کا شاگرد ہوں. پچھلے دنوں کی بات ہے، کل پرسوں کی بات ہے کہ سید نے جو بہرحال ایک جمعہ پڑھایا ہے، ہاں جی آپ سب نے دیکھ لیا وہ جمعہ کہ کس قدر عالم میں اس جمعے کی دھوم پڑ گئی ہے.
کیا ہو رہا تھا؟ اسرائیل پروپیگنڈا کر رہا تھا کہ ہم نے اسماعیل ہانیہ کو شہید کر لیا، حسن نصر اللہ کو شہید کر لیا، اب خامنائی اور ان کے جتنے بھی لیڈران ہیں وہ سارے کے سارے زمین کے نیچے اس میں چلے گئے ہیں، خندقوں میں چلے گئے ہیں، بینکرز میں چلے گئے ہیں، زیر زمین چلے گئے ہیں۔ امام خامنائی نے فرمایا کہ ان کا پروپیگنڈا ختم ہونا چاہیے، ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اولاد زہرا کبھی بھی میدان سے بھاگنے والے نہیں ہوتے، میدان میں کھڑے رہنے والے ہوتے ہیں۔ سید نے وہ جمعہ پڑھایا کہ پورا عالم حیران ہو کے رہ گیا۔ اولاد زہرا کبھی میدان سے پشت کرنے والے نہیں ہیں، مگر سید حسن نصر اللہ کا جنازہ میدان سے نہیں اٹھا کے لے گئے۔ لیکن یہ اولاد زہرا کا شیوا ہے کہ جب مشکل پڑتی ہے میدان میں کھڑے رہتے ہیں، کبھی بھی قوم کو چھوڑ کر ذرہ برابر پشت نہیں دکھاتے کہ جس کا جیتا جاگتا ثبوت سید حسن نصر اللہ کا جنازہ بیروت سے لے کے بحران آیا۔ سید کا جنازہ بیروت سے اپنے گھر سے، اور یہ کوئی وہ ڈیفنس ایریا نہیں تھا کہ جو فوجیوں کی اس میں تھا کہ جہاں پہ مثلاً جو دور دور تک جو ہے پیرے لگے ہوئے تھے، نا، عوام کے ساتھ ان کا گھر تھا، عام آدمیوں کے ساتھ گھر تھا، کوئی باہر پہرے نہیں لگے ہوئے تھے، عام آدمی اسی گلی سے گزرتے تھے، گاڑیاں گزرتی تھیں، ہر چیز وہاں سے گزرتی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ اولاد زہرا نے ہر زمانے ملت کا، قوم کا، اسلام کا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ کیوں ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ بابرکت ہے، بابرکت ہے۔ زندگی میں جب برکت آتی ہے تو زندگی میں مسائل حل ہوتے ہیں۔ ہمیں اولاد مانگنی چاہیے، لیکن فقط اولاد نہیں، اولاد بابرکت مانگنی چاہیے۔ پیسہ مانگنا چاہیے، فقط پیسہ نہیں، مال بابرکت مانگنا چاہیے۔ پیسے کی فراوانی ہمیں سکون قلب عطا نہیں کرتی، برکت کی فراوانی ہمیں سکون قلب عطا کرتی ہے۔ میں یہاں پہ بہرحال میں نے اسی موضوع پہ ایک اشرہ پڑھا تھا، بہت سارے مطالب میرے پیش نظر ہیں، وقت زیادہ آپ کا نہیں لوں گا، آپ کو تھکانا بھی نہیں مطلوب۔ میں جلدی چند ایک نکات کے جن سے زندگی بابرکت ہو جاتی ہے، وقت بابرکت ہو جاتا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں ہمارا وقت بابرکت نہیں ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ وقت گزر جاتا ہے، وقت کدھر چلا جاتا ہے۔ مومنین، شیعیان حیدر کرار، مسلمانان اسلام ناب محمد، کائنات میں ہمارا اور آپ کا کوئی قیمتی ترین سرمایہ ہے تو وہ ہمارا وقت ہے۔ وقت ہماری زندگی ہے۔ اگر ہم کسی کام کو 5 منٹ دیتے ہیں، گویا اپنی زندگی 5 منٹ کسی کو دے رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ وہ 5 منٹ دے رہے ہیں، وہ جو 5 منٹ دے دیے وہ کبھی بھی زندگی میں لوٹ کر آنے والے نہیں ہیں، وہ گئے، باقی جو حصہ ہمارا رہتا ہے وہ ملے گا، وہ 5 منٹ کبھی واپس نہیں آئیں گی۔ وقت بے برکت کیوں ہے؟ مال بے برکت کیوں ہے؟ اولاد بے برکت کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے فقط اولاد مانگی ہے، خدا سے برکت نہیں مانگی۔ ہم نے فقط مال مانگا ہے، برکت نہیں مانگی۔ مال میں برکت نہ ہو تو مال بجائے اس کے کہ مشکلات کو حل کرتا ہے، مشکلات میں اضافہ کر دیتا ہے، پریشانیوں میں اضافہ کر دیتا ہے۔ کبھی وہ مال حاکم پہ لگ رہا ہوتا ہے، کبھی حکیم پہ لگ رہا ہوتا ہے، کبھی ایسی جگہ پہ لگتا ہے کہ آدمی کے دل کو آگ لگ جاتی ہے، آدمی کا دل جلنے لگ جاتا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ لازمی نہیں کہ جہنم کی آگ ادھر ہی آپ کو جلائے، اس دنیا میں بھی جہنم کی آگ آپ کا دل جلاتی ہے۔ اس دنیا میں بھی جہنم کی آگ جو ہے وہ لوگوں کا دل جلاتی ہے۔ لہٰذا یہ جب بھی کبھی کوئی ہمارے اوپر مشکل آتی ہے اور دل جلتا ہے، یہ در حقیقت اس لیے جلتا ہے ہمارے مال میں، رزق میں، اولاد میں برکت نہیں ہے۔ جب برکت نہیں، چیز حرام پہ لگتی، جب حرام پہ لگتی ہے دل جلتا ہے۔ فرمایا کہ آپ کو اپنی زندگیوں کو بابرکت بنانے کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی آپ کو ضرورت ہے۔ پہلی چیز جو آپ کی اور ہماری زندگی کو بابرکت بناتی ہے وہ صداقت ہے۔ صداقت 4 چیزوں میں ہوتی ہے۔ صداقت معلوم ہے کہ صداقت سچائی کو کہتے ہیں۔ صداقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ خود اللہ صادق ہے، سچا ہے، اس کا نبی صادق و امین ہے۔ جناب محمد مصطفیٰ حضرت کی ذات پہ صلوات پڑھ لینا۔ اللہ رسول اللہ سچے ہیں، صادق و امین ہیں، امیر المومنین سچے ہیں، لہٰذا ان کے پیروکاروں کو بھی کہا گیا، فرمایا گیا ہے
کہ اگر دنیا میں بابرکت، سربلند اور پرسکون زندگی چاہتے ہو، عزت والی زندگی چاہتے ہو، تو ہم اہل بیت کی تاکید ہے تمہیں اپنی زندگی میں صداقت اختیار کرو، صداقت اختیار کرو، اس لیے کہ صداقت زندگی کو بابرکت بنا دیتی ہے۔ صداقت کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی صداقت قول کے ذریعے ہے، بات کے ذریعے، یعنی جب بولے سچ بولے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، جتنا نقصان ہوتا ہے ہو جائے، لیکن کبھی بھی زبان پہ خلاف حقیقت کوئی چیز نہ آئے، جب بھی بولے سچ بولے۔ اس لیے کہ مولا فرماتے ہیں کہ جو جھوٹ بولتا ہے کوئی تو جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پہ اللہ کی۔ اور جب وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے اس وقت وہ ولایت علی سے نکل جاتا ہے، یعنی ولایت علی کیا ہے؟ ولایت خدا ہے۔ جیسے ابھی میرے بھائی نے بھی کہا، ٹھیک کہا بالکل، کہ ولایت علی علیہ السلام ولایت خدا ہے۔ علی علیہ السلام نے خدا کے مقابلے میں کوئی اپنا دروازہ نہیں کھولا کہ یہ اللہ کا دروازہ ہے، یہ میرا دروازہ، نہ، چونکہ اللہ انسان بن کے زمین پہ نہیں آتا، اللہ اپنا جو بھی فرمان ہے خاندان نبوت کے ذریعے اپنی مخلوق تک پہنچاتا ہے۔ لہٰذا ولایت علی ولایت خدا ہے۔ فرمایا کہ جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے یا خصوصاً جھوٹ بولتا ہے، فرمایا خرج من ولایت اللہ دخل فی ولایت شیطان، کہ یہ اللہ کی ولایت سے نکل جاتا ہے، شیطان کی ولایت میں داخل ہو جاتا ہے۔ خرج من ولایت اللہ دخل فی ولایت شیطان، اس وقت یہ علی کی ولایت میں نہیں ہوتا۔ البتہ یہ فار ایور کی بات نہیں کر رہا، ہمیشہ ہمیشہ کی نہ، جس وقت وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے۔ مثلا اگر کوئی شراب پیتا ہے، اب شراب پینے والے کو مولا علی علیہ السلام نے تو نہیں کہا تو شراب پی، ٹھیک ہے، مولا کی زندگی میں کہیں آپ کو مثلا نہیں ملے گا کہ مولا نے کبھی کسی سے کہا ہو کہ آپ شراب پئیں۔ یہ شراب پی رہا ہے شیطان کے کہنے پہ، چونکہ اب یہ علی علیہ السلام کو پشت کر کے شیطان کے پاس چلا گیا ہے، اس لیے جتنی دیر یہ شراب کے عمل میں رہے گا یہ علی علیہ السلام کی ولایت سے نکل گیا ہے۔ خرج من ولایت اللہ، علی کی ولایت سے نکل گیا ہے۔ لہٰذا میرے مولا سے پوچھا گیا، مولا یہ جب گناہ کرتے ہیں تو آپ کی ولایت سے نکل جاتے ہیں، کیا ہم ان سے نفرت کریں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان سے نفرت کریں؟ مولا نے فرمایا نا۔ موسیٰ ابن جعفر سے یہ روایت ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، صلوات پڑھتے ہیں مولا کی ذات پر، کہ مولا جب یہ گناہ کرتے ہیں، آپ کے بابا کے شیعہ جب گناہ کرتے ہیں تو ہم ان سے ہمیشہ کے لیے نفرت کریں؟ مولا نے فرمایا نا۔ کہا مولا کیوں؟ مولا نے فرمایا ان کی مثال اس ہیرے کی طرح ہے جو کبھی گندی نالی میں گر جاتا ہے، جتنی دیر وہ گندی نالی میں پڑا رہتا ہے وہ آلودہ ہوتا ہے، نجس ہوتا ہے۔ جیسے ہی آپ ہیرے کو اس گندی نالی سے اٹھا کر اس کو دھو دیتے ہیں، صاف کر دیتے ہیں، گندگی گندگی رہتی ہے، ہیرا ہیرا رہتا ہے، کیونکہ ان کے دل میں ولایت علی ابن ابی طالب ہے، یہ ہیرے ہیں۔ جتنی دیر یہ شیطان کے چکر میں آئیں گے یہ آلودہ ہیں، جیسے ہی شیطان کے چکر سے باہر نکلیں گے توبہ کریں گے، یہ پھر ولی خدا کے پیروکار ہیں۔ صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد۔ یہ پھر امیر المومنین کے پیروکار ہیں، ان کی ولایت ان کے دل میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ مومن کا احترام کیا کرو۔ فرمایا کہ مومن کا احترام آپ کے اوپر ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے مولا؟ یہ میرے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، میرے ساتھ مثلا عداوت رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں۔ مولا نے فرمایا جو کچھ بھی ہو، اگر کسی کے باپ نے آپ کے ساتھ بھلائی کی ہو کسی زمانے، اس کا بیٹا نادانستگی میں، غلط فہمی کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے آپ سے کوئی زیادتی کر لے، آپ فوراً اس بچے کو اس سے انتقام لیں گے یا اس کے باپ کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیں گے؟ جی اہل علم لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، سمجھدار لوگ، اس مکتب میں آتے ہی سمجھدار لوگ ہیں۔ اگر کسی کا بیٹا، فار ایگزامپل یہ چھوٹا سا بچہ میرے سامنے بیٹھا ہے، اس کے بابا نے میرے ساتھ ہمیشہ بھلائی کی ہے، یہ کسی بھی وجہ سے مجھے ادھر جاتے ہوئے مثلا ایک ڈیلا اٹھا کے مار دیتا ہے، یہ چھوٹا بچہ ہے، نادان بچہ ہے، اس نے میرے ساتھ فار ایگزامپل جو نہیں کرنا تھا کر دیا، میرا حق کیا بنتا ہے؟ میں فوراً اس کو اٹھ کے تماچا ماروں یا کہوں یہ فلاں کا بچہ ہے، اس کے باپ کے میرے اوپر بڑے احسان ہیں؟ حق کیا بنتا ہے؟ حق یہ بنتا ہے کہ اس کے باپ کی وجہ سے اس کو معاف کر دوں۔ رسول خدا نے فرمایا یا علی انا و انت ابوا هذه الامہ، اے علی میں اور آپ اس امت کے باپ ہیں۔ مومنین جب کوئی مومن کوئی شیعہ آپ سے زیادتی کرے، شیعہ کی وجہ سے نہیں، علی کی وجہ سے جو ان کا باپ ہے، ان کو معاف کر دیا جانا چاہیے، ان کے ساتھ مقابلہ نہیں۔
معافی کیوں؟ میں ان کے بابا سے اجر لوں گا۔ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتکم، نبی تمہاری جانوں پہ تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، ام المومنین ہیں۔ جب نبی کی بیویاں ام المومنین ہیں تو نبی ہمارے کیا لگے؟ روحانی باپ ہیں، روحانی باپ ہیں۔ رسول خدا نے فرمایا یا علی فقط میں نہیں، یا علی انت و انا ابوا ہذہ الامہ، میں اور آپ دونوں اس امت کے باپ ہیں، میں اور آپ دونوں۔ لہذا فرمایا مومن کا احترام ضروری ہے، کبھی زیادتی کر لے تو اہل بیت کی خاطر اس کو معاف کیا جانا چاہیے۔ مولا مومن کا احترام اور کس وجہ سے ضروری ہے؟ مولا نے فرمایا اگر تم علی علیہ السلام سے محبت رکھتے ہو، ولایت علی چاہتے ہو، تو پھر یاد رکھو کہ مومن کا دل علی کی ولایت کا مرکز ہوتا ہے۔ مومن کے دل میں ولایت علی ہے، اس ولایت کا حق ہے کہ اس مومن کا احترام کیا جائے۔ وہ جو ولایت، دیکھیں ایک بندے کے دل میں ولایت علی ہے، میں اس کی انسلٹ اور توہین کیسے کر سکتا ہوں؟ فرمایا اس ولایت کا حق ہے کہ مومن کا احترام کیا جائے۔ صداقت در قول، قول میں جو سچا ہوگا اس کی زندگی بابرکت ہوتی چلی جائے گی۔ دوسرا کیا؟ صداقت در عمل۔ بعض دفعہ ہم اعمال انجام دیتے ہیں لیکن وہ صداقت کی بنیاد پہ نہ، ریاکاری کی بنیاد پہ انجام دیتے ہیں۔ بعض دفعہ میں مثلا مجلس کرواتا ہوں، مجلس اس لیے نہیں کروا رہا کہ خاندان نبوت مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے اس لیے کروا رہا ہوں کہ میری واہ واہ ہو جائے۔ ہاں فلاں چودھری صاحب نے، ملک صاحب نے بہت بڑا جلسہ کروا دیا نا، کس کے لیے مجلس کروا رہے ہیں؟ اللہ کے لیے یا غیر اللہ کے لیے؟ یاد رکھیں کہ اگر اللہ کے لیے اور اہل بیت کے لیے نہیں ہے تو پھر وہ شیطان کے لیے ہے، کیونکہ اس دنیا میں کوئی تیسرا رستہ ہے ہی نہیں۔ آیت الکرسی آپ سبھی پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں۔ آیت الکرسی میں اللہ فرماتے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اللہ ان لوگوں کا ولی ہے جو لوگوں کو ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لے کے آتے ہیں، اور جن لوگوں کا ولی شیطان ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ لوگوں کو نور سے نکال کر ظلمت کی طرف لے۔ بس یہاں دو رستے ہیں، ایک ولایت خدا ہے، ایک ولایت شیطان ہے۔ اگر ہم ولایت خدا میں نہیں ہیں تو پھر تیسرا رستہ نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ تیسرا رستہ یہی ہے کہ یہ مجلس اہل بیت کے لیے نہیں، شیطان کے لیے ہو رہی ہے، کوئی اور رستہ ہے ہی نہیں۔ عمل میں صداقت، ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا تو اس کو پیچھے صفوں پہ لگا کہ کسی کے قدموں کی آہٹ ہے۔ پہلے تو بڑی تیز تیز پڑھتا تھا اور ایسے جیسے کو مثلاً الحمدللہ رب العالمین، جیسے مثلاً نارملی ہمارے یہاں پڑھتے ہیں، نماز کی معرفت نہیں ہے تو اسی طرح ہی پڑھی جاتی ہے۔ جیسے ہی اس کو لگا کہ پیچھے کوئی آ رہا ہے تو بڑی ٹک ٹک کے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، بڑے اس کے ساتھ قرات کے ساتھ تجوید کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے لگا کہ پیچھے کوئی آ رہا ہے، کم از کم یہ دیکھے کہ میں کتنی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں۔ جب نماز ختم ہوئی، سلام پڑھا، نماز ختم ہوئی، مڑ کے دیکھا تو بلی آئی بیٹھی تھی سب کے اوپر۔ یعنی یہ عمل ہے، یہ عمل کہ جو دکھاوے کے لیے تو اتنے خشوع و خضوع کے ساتھ، لیکن جب اللہ کے لیے ہو تو اس کے اندر اتنی جلد بازی کہ جیسے کوئی عذاب گلے میں پڑا کھڑا ہے کہ اس کو میں نے سر سے اتارنا ہے۔ نہ، صداقت در عمل، عمل صداقت کی بنیاد پہ ہونے چاہیے، ریاکاری کی بنیاد پر نہیں، دکھاوے کی بنیاد پر نہیں، یہ اہل بیت کے ماننے والوں کا شیوا نہیں۔ فرمایا جب عمل میں صداقت آئے گی زندگی میں خود بخود برکت آ جائے گی۔ دوسری چیز جو زندگی کو بابرکت بناتی ہے، تیسری چیز صداقت در نیہ۔ ہم دعا مانگتے ہیں نا، اللہم ارزقنی توفیق الطاعہ وبعد المعصیہ وصدق النیہ، اے اللہ میری نیت میں صداقت پیدا فرما۔ کوئی بھی عمل ہے اس کی نیت ہوتی ہے، اور ضروری ہے مومنین۔ میں اس مجلس سے، آج کے دن کی اس مجلس میں اگر یہ ایک نکتہ میں اپنے سامعین کو دے کے چلا جاؤں، مجلس کا حق ادا ہو گیا۔ دیکھیں ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اس کی نیت ہوتی ہے، اس کی نیت ہوتی ہے۔ بے شک ہم زبان سے نہ بھی ادا کریں کوئی بات نہیں، دل سے نیت ہوتی ہے۔ کیوں نہ میرا ہر عمل قربتاً الی اللہ ہو، کیوں نہ میرا ہر عمل اللہ کے لیے ہو۔ مثلا میں پانی پی رہا ہوں تو میں اس لیے پانی پیوں کہ میرے خدا کی خوشنودی اس میں ہے کہ میں پانی پیوں گا، زندہ سلامت رہوں گا، زندہ سلامت رہوں گا، عبادت الہی انجام دوں گا، خدا کی خلقت کی خدمت کروں گا۔
میرا پانی پینا ثواب، روٹی کھا رہا ہوں اس نیت سے کھاؤں کہ قربتاً اللہ، میں اللہ کی خوشنودی کے لیے روٹی کھا رہا ہوں، نیند کر رہا ہوں، سونا چاہتا ہوں، اس نیت سے سوؤں کہ میں قربتاً اللہ سو رہا ہوں۔ ایک کتاب ہے کشکول بہائی، اس میں فرماتے ہیں کہ بعض لوگ قیامت کے دن کو کہا گیا یوم الحسرہ، یوم الحسرہ یعنی ہر بندہ وہاں پہ حسرت کرے گا، کاش میرا ایک لمحہ بھی خدا سے غفلت میں نہ گزرا ہوتا، ایک لمحہ بھی یاد خدا میں گزرا ہوتا، کیونکہ اس ایک لمحے کے بدلے جو اس کو وہاں پہ اجر دکھائی دے رہا ہوگا وہ حسرت کرے گا کاش یہ لمحہ میرا ذات خدا کے لیے گزرا ہوتا۔ فرمایا کہ اس دن کا نام ہے یوم الحسرہ۔ کشکول بہائی میں فرماتے ہیں کہ اگر کسی مسلمان کی یا کسی بھی مومن کی عمر جو ہے وہ 60 سال ہو، وہ دن اور رات میں 8 گھنٹے سوئے، اس نے کتنے سال سو کے گزار دیے؟ کتنے سال سو کے گزار دیے جی؟ 20 سال اس نے سو کے گزار دیے۔ اگر کسی بندے کی عمر 60 سال ہے اور وہ رات اور دن میں 8 گھنٹے سوتا ہے، 20 سال اس نے سو کے گزار دیے۔ وہاں پہ ایک ایک لمحے پہ حسرت کرے گا کہ کاش یہ لمحہ میرا اطاعت خدا میں گزرا ہوتا۔ یہاں پہ 20 سال زندگی سے معنی سو رہے ہیں، 20 سال جیسے زندگی میں تھے، جب سوئے ہوتے ہیں تو کوئی بھی عمل نہیں کرتے نا، کچھ بھی نہیں کرتے، یہاں 20 سال زندگی سے نفی ہو رہے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں خبردار اپنے یہ 20 سال ضائع کریں، کوشش کریں جب سونے جا رہے ہیں تو سونے سے پہلے وضو کر لیں، سونے سے پہلے وضو کر لیں، اس لیے جتنی دیر آپ سوئے رہیں گے آپ کی وہ رات، آپ کی نیند عبادت میں شمار ہوتی ہے۔ جتنی دیر سوئے رہیں گے مولا فرماتے ہیں ایسے ہی ہے جیسے مصلی عبادت پہ کھڑے ہو کر آپ ساری سلمان سے ایک دفعہ رسول خدا نے فرمایا میرا وہ کون سا صحابی ہے جو ساری رات عبادت کرتا ہے؟ سلمان صاحب ایمان نے ہاتھ کھڑا کر یا رسول اللہ میں ہوں۔ فرمایا کون سا صحابی ہے جو رات کو ختم قرآن کر کے سوتا ہے؟ سلمان نے عرض کی میں ہوں۔ فرمایا کون سا صحابی ہے جو 6 مہینے کے روزے رکھتا ہے؟ سلمان نے عرض کی میں ہوں۔ بہرحال پاس بیٹھنے والوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو فرمایا تھا کہ سلمان منا اہل البیت ہے، ایمان کے 10ویں درجے پہ، ہم نے کئی مرتبہ سلمان کو رات کو سوئے ہوئے دیکھا ہے جبکہ یہ کہہ رہا ہے میں ساری رات عبادت کرتا ہوں۔ ہم نے کئی مرتبہ سلمان کو سال میں دن کو کھاتے ہوئے دیکھا ہے جبکہ یہ کہہ رہا ہے 6 مہینے کے میں روزے، بلکہ ہاں پورے سال کے میں روزے رکھتا ہوں۔ حضور نے فرمایا سلمان اپنے صحابہ کو خود ہی بتائیں۔ سلمان نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے آپ کی پاک اور مبارک اور مقدس زبان سے یہ سنا تھا جو بندہ رات کو وضو کر کے سو جاتا ہے اس کی ساری رات عبادت میں شمار ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ آپ کی عزت کی قسم جب سے سنا ہے آج تک وضو کر کے سوتا ہوں گویا ساری رات عبادت میں مشغول ہوتا ہوں، ساری رات عبادت میں مشغول ہوتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تھا جو رات کو سونے سے پہلے سورہ الحمد اور سورہ توحید کی 3 مرتبہ تلاوت کر لے گویا ختم قرآن کر چکا ہے۔ جب سے آپ سے سنا یا رسول اللہ آج تک میں یہ عمل کرتا ہوں، آج تک یہ عمل کرتا ہوں، گویا ہر رات ختم قرآن کرتا ہوں، صلوات پڑھنے آل محمد کی ذات کرتا ہوں۔ لہذا تیسری چیز جو زندگی کو بابرکت بناتی ہے وہ صدق النیہ، نیت کی صداقت ہے، نیت کی صداقت ہے۔ چوتھی چیز جو زندگی کو بابرکت بناتی ہے مومنین وہ عہد کی صداقت ہے، صداقت در عہد۔ یہ عہد کا معاملہ ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہوا تھا۔ ادھر بھی ہے مومن وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے وعدے میں سچا ہوتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا، کہ مومنین میں کچھ مردان خدا ایسے ہیں کہ جنہوں نے خدا سے کیا کیا؟ عہد کیا۔ یہ عہد کس چیز کا عہد تھا جو پروردگار نے مومنین سے لیا؟ یہ عہد ادھر کی بات نہیں، یہ عالم میثاق کی بات ہے، عالم زر کی بات ہے، عالم ارواح کی بات ہے۔ کس چیز کا عہد تھا؟ ولایت علی کا عہد تھا، یہ عہد ولایت تھا۔ پروردگار عالم نے ہر روح کو خلق کرنے کے بعد کیا کیا؟ ہر روح کو خلق کرنے کے بعد ولایت علی ان کے سامنے پیش کی، ولایت اہل بیت ان کے سامنے پیش کی، مجبور نہیں کیا کہ تم سب پہ ضروری ہے کہ علی علیہ السلام کی ولایت کو قبول کر لو، نہ، مجبور نہیں کیا، فرمایا یہ ہے ولایت جو چاہتا ہے اس کو قبول کر لے۔
جن روحوں نے وہاں پہ ولایت قبول کی وہ یہاں پہ شیعہ پیدا ہوئے. جن روحوں نے وہاں پہ ولایت قبول کی وہ یہاں پہ. یہ شیعہ ہونا مفت میں نہیں مل گیا، اس کے لیے ایک ہنر چاہیے تھا. یہ ولایت ادھر سے ملی ہے، ادھر سے نہیں ملتی. فرمایا کہ یہ ولایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پہ ہر روح کو پیش کی، اور جب روحوں نے اس کو قبول کر لیا تو وہ ادھر کیا ہوئے؟ شیعہ پیدا ہوئے. ایک زیارت ہے کہ جو زیارت سرداب مقدس ہے، مفاتیح الجنان میں لکھی ہوئی. مومنین، خدا شاہد ہے، جب ہمارا جسم بیمار ہوتا ہے تو ہم اپنے جسم کی دوائی کہاں سے جا کے لیتے ہیں؟ میڈیکل سٹور سے، فارمیسی سے. جب روح بیمار ہو جائے تو اس کی دوائی کدھر سے ملتی ہے؟ مجھے اس منبر کی قسم مفاتیح الجنان سے ملتی ہے، مفاتیح الجنان سے ملتی ہے. میں نے عرض کی بابرکت کتابیں لکھنے والے بہت گزرے ہیں، ہر کسی نے کتابیں لکھی، آج لائبریریوں میں مٹی کھا رہی ہے ان کو. مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی نے ایک کتاب مفاتیح الجنان لکھی. اس قدر بابرکت کتاب ہے، جہاں جہاں قرآن ہوتا ہے وہیں وہیں مفاتیح الجنان ہوتی ہے. کس قدر بابرکت کتاب ہے. جب زندگی میں برکت آ جائے، جب علم میں برکت آ جائے، جب وقت میں برکت آ جائے، جب مال میں برکت آ جائے، اس وقت وہ حقیقی سکون آپ کو اور مومنین کو ملتا ہے. فرمایا کہ اس زیارت سرداب مقدس میں کہ جو مفاتیح الجنان میں لکھی ہوئی ہے، وہاں پہ مولا فرماتے ہیں کہ یہ جو عہد کیا تھا وہاں پہ خدا سے، ولایت کا عہد، وہ عہد کیا تھا. آپ صلوات پڑھیں آل محمد کی ذات پر. فرماتے ہیں یہ عہد ولایت یہ تھا کہ وہاں پہ ہم نے کہا کہ وَهُوَ أَهْدِي إِلَيْكَ وَنَفْسِي لَدَيْكَ وَأَبْذُلُ نَفْسِي وَمَالِي وَأَهْلِي وَوَلَدِي وَجَمِيعُ مَا خَوَّلَتْنِي رَبِّي بَيْنَ يَدَيْكَ. عہد یہ تھا کہ پروردگار، میں ولایت کو قبول کرنے کا جو عہد کر رہا ہوں آپ سے، وہ یہ کہ میرا نفسی لدیک، میرا نفس علی علیہ السلام کے لیے قربان ہوگا. وَأَبْذَلُ نَفْسِي وَمَالِي، میرا مال علی علیہ السلام پہ قربان ہوگا، میری اولاد علی علیہ السلام پہ قربان ہوگی. وَمَا خَوَّلَتْنِي رَبِّي، پروردگار نے جو کچھ مجھے عطا کیا ہے میں سارا کا سارا نام علی پہ قربان کر دوں گا. جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے میں سارا کا سارا اہل بیت کی ولایت پہ قربان کر دوں گا. یہ ادھر عہد کر کے آئے ہیں، یہ ادھر عہد عالم میثاق میں عہد کر کے آئے ہیں. ادھر فرمایا جو کچھ میرے پاس، کیا سرمایہ ہے اس دنیا میں؟ میرے پاس یہ میری آنکھیں سرمایہ ہیں اس دنیا میں. میں یہ آنکھیں علی کی راہ میں خرچ کرتا ہوں یا علی کے دشمن کی راہ میں؟ میرے پاس زبان سرمایہ ہے، میں یہ سرمایہ علی کی راہ میں خرچ کرتا ہوں یا علی کے دشمن کی راہ میں؟ میرے پاس میری جان سرمایہ ہے، میں یہ جان کس کی راہ میں خرچ کرتا ہوں؟ جوانی کس کی راہ میں خرچ کرتا ہوں؟ حسن کس کی راہ میں خرچ کرتا ہوں؟ میں اپنا مال، اپنی اولاد، یہ کس کی راہ میں خرچ کرتا ہوں؟ فرمایا کہ جب آپ اور میں اس عہد میں صداقت دکھائیں گے. آپ زیارت عاشورہ کے اندر پڑھتے ہیں نا، اللہم انی اجدد، میں تجدید عہد کرتا ہوں. یعنی زیارت عاشورہ میں آپ نئے سرے سے عہد نہیں کر رہے، یہ عہد پہلے کر چکے ہیں. جو لوگ زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں، یہ عہد ہم نے اوپر کیا ہے، یہاں پہ تجدید عہد کر رہے ہیں کہ مولا صادق آل محمد فرماتے ہیں جو بندہ 40 صبح زیارت عاشورہ پڑھتا رہتا ہے، ہر روز 40 دن تک. زیارت عاشورہ 2 صفحے کی زیارت ہے، اسی مفاتیح الجنان میں لکھی ہوئی ہے. جو بندہ 40 دن تک صبح سویرے زیارت عاشورہ پڑھتا ہے، اللہ کا اس سے وعدہ ہے کہ وہ اس کو حضرت حجت کی حکومت میں کھڑا کرے گا، قرار دے گا. جب امام زمان آئیں گے حضرت حجت کا وہ سپاہی بن کے اٹھے گا. حتیٰ کہ مولا فرماتے ہیں کہ اگر دنیا سے مر بھی گیا، چلا بھی گیا، جیسے ہی مولا ظہور فرمائیں گے، ایک ملک اس کی قبر میں آئے گا اور اسے آ کے کہے گا بندہ خدا، تیرے زمانے کے امام نے زمانے میں ظہور کر دیا ہے، تیری مرضی ہے، تو اگر اٹھ کے قبر سے اپنے مولا کے لشکر میں شامل ہونا چاہتا ہے تو شامل ہو جا، اگر ادھر سونا چاہتا ہے تو ادھر سویا ہے. یہ تجدید عہد کرتے ہیں مولا سے. لیکن فرمایا کہ یہ 2 صفحے پڑھنے سے مراد یہ نہیں کہ آپ فقط ان کی قرائت کریں، 40 دن تک اس عہد کو اپنے آپ سے کہیں کہ مولا جو اوپر عہد کیا تھا میں اس کا فرما بردار ہوں. کیا فرما بردار ہوں؟ میری آنکھیں آپ کی راہ میں خرچ ہوں گی، میری زبان آپ کی راہ میں خرچ ہوگی، میرا کان، آپ کان کوئی ایسی بری چیز نہیں سنیں گے کہ جس کو سننے سے اہل بیت نے روکا ہے.
میرے کان اب آپ کی راہ میں خرچ ہوں گے، ہاتھ آپ کی راہ میں خرچ ہوں گے، پیر آپ کی، یہاں تک کہ میری جان، میرے مال، میری اولاد، میرا رزق، جو کچھ مجھ سے وابستہ ہے وہ میرا نہیں، وہ آپ کا ہے مولا۔ میں نہیں ہوں، میرے اوپر آپ ہے میرے مولا، میں نہیں۔ سلمان کیوں سلمان بن گیا تھا؟ سلمان اس لیے سلمان بن گیا تھا، سلمان ختم ہو گیا تھا، سلمان کے اوپر علی چھا گیا تھا، سلمان کے اوپر علی چھا گیا تھا، سلمان نے اپنے آپ کو ختم کر دیا تھا مولا علی، یعنی وہ ضم ہو چکے تھے، وہ ختم ہو چکے تھے، علی کے نام پہ مٹ چکے تھے۔ اب سلمان کے اندر کچھ نہیں تھا، وہی تھا جو علی علیہ السلام چاہتے تھے۔ سلمان نہیں بولتے تھے، وہی بولتے تھے جو علی چاہتے تھے، نہیں دیکھتے تھے، وہی دیکھتے تھے جو علی چاہتے تھے، نہیں سنتے تھے، وہی سنتے تھے جو علی چاہتے تھے۔ گویا سلمان نہیں، سلمان کے اوپر مولا علی علیہ السلام کی چھاپ آ گئی تھی۔ یہ جو 40 دن عہد کرنا ہے وہ یہ کہ مولا جو میں عالم میثاق میں وعدہ کر کے آیا تھا کہ جس کے نتیجے میں پروردگار عالم نے مجھے شیعہ خلق کیا ہے، میں اس وعدے کا پابند ہوں، مرتے دم تک پابند ہوں۔ بہرحال مومنین، ہمارے بزرگ بھائی جان تشریف لا چکے ہیں، میں زیادہ آپ کو زحمت نہ دوں، کبھی پروردگار نے مجھے پھر موقع دیا، بہرحال اپنی عرائض آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ لہٰذا 4 چیزیں ہماری زندگی کو کیا کرتی ہیں؟ باعث برکت بناتی ہیں۔ صداقت در قول، صداقت در عمل، صداقت در فعل، صداقت در عہد، ٹھیک ہے، صداقت در نیت۔ یہ 4 چیزیں اگر ہماری زندگی میں آ جائیں، ہماری اولاد بابرکت ہو جائے گی، ہمارا مال بابرکت ہو جائے گا، ہمارا وقت بابرکت ہو جائے گا۔ جب وقت بابرکت ہو جاتا ہے، ایک مثال وقت کی بھی عرض کروں، جب وقت بابرکت ہو جاتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ آپ نے قرآن مجید میں وہ واقعہ پڑھا ہوگا کہ جب سلیمان نبی نے اپنے ایک شاگرد سے کہا کہ ہدہد جب دیر سے آیا تو سلیمان نبی نے پوچھا کہ ہدہد دیر سے کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا نبی خدا میں ایک ملکہ بلقیس کا تخت یمن میں دیکھ کے آیا ہوں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے جو اس ملکہ بلقیس کا تخت میرے پاس لے کے آئے گا؟ قرآن فرماتا وقال عفریت من الجن، عفریت جن نے کہا کہ اے نبی خدا میں وہ تخت لے آؤں گا۔ فرمایا کتنی دیر میں؟ کہا ابھی آپ کرسی پہ بیٹھے ہیں، جب اٹھیں گے تو میں لے کے آ جاؤں گا۔ نبی نے فرمایا دس از سو لیٹ، میں اس سے پہلے چاہتا ہوں، میں اس سے پہلے۔ اب دوسرا بندہ نبی کی کچہری سے بولا، وہ بھی شاگرد تھا جناب سلمان کا، اس نے کہا اے نبی خدا، اس کا نام قرآن نے نہیں لیا، اس کی صفت بتائی ہے، اس کی صفت بتائیے، نام نہیں لیا، اس کے اندر بھی فلسفی ہے۔ اس نے کہا کہ اے نبی خدا، ابھی آپ پلک نہیں جھپکیں گے، پلک نہیں جھپکیں گے کہ میں اس تخت کو لے کے آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ قرآن فرماتا ہے وَقَالَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ، اس کی صفت کیا تھی؟ اس کی صفت یہ تھی کہ کتاب کا کچھ علم اس کے پاس تھا، پوری کتاب کا نہیں، کتاب کا کچھ علم، کچھ علم۔ فرمایا کہ ادھر کتاب کا کچھ علم اس کے پاس تھا، وہ ملکہ بلقیس کا تخت یمن سے لے کے فلسطین میں پلک جھپکنے سے پہلے پہنچ گیا۔ ادھر قرآن فرماتا ہے اے میرے نبی، آپ کی نبوت پہ ایک گواہ اللہ ہے، دوسرا وہ گواہ ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، پوری۔ یا آپ کی نبوت کا دوسرا گواہ، ان کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی نبوت کا ایک گواہ اللہ ہے، دوسرا وہ ہے جس کے پاس۔ مطلب یہ ہے کہ کیسے جناب سلیمان کا شاگرد وہ تخت، ابھی آپ گوگل کریں آپ کو پتہ چل جائے گا، 11,500 عربی میل کا فاصلہ ہے یمن اور فلسطین کے درمیان، 11,500 میل کا، نہ کلومیٹر کا۔ کیسے پلک جھپکنے سے پہلے وہاں تک پہنچ گیا؟ اس لیے کہ وقت میں برکت تھی۔ اگر سلیمان نبی کے شاگرد کے جس کے پاس کتاب کا کچھ علم ہے، اس کے وقت میں اتنی برکت ہے، اگر محمد مصطفیٰ کا امتی کے جس کے پاس پوری کتاب ہے، قرآن کیا فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب، ذالک الکتاب، جس کے پاس پوری کتاب ہے، اگر یہ اس کتاب سے استفادہ کرے تو یہ چیزیں نارمل ہیں، ہم کائنات پہ تسلط حاصل کر سکتے ہیں، وقت میں برکت لا سکتے ہیں۔ وقت میں برکت آ جائے تو جو ہزاروں میل کا فاصلہ ہے وہ پلک جھپکنے سے پہلے ہو جاتا ہے۔ پڑھے صلوات محمد و آل محمد کی ذات پر۔ بہرحال خاندان نبوت کو پروردگار عالم نے جس عزت سے نوازا، جس علم سے نوازا، وہیں پہ اس خاندان کا جو امتحان ہوا وہ بھی بڑا سخت ہوا، وہ بھی بڑا سخت ہوا۔ نہیں معلوم اولاد زہرا کی کیا قسمت تھی۔ پیغمبر جب دنیا سے جانے لگے، حضور نے خود بھی جنگیں کی ہیں،
فرمایا کہ جنگوں میں میں مصطفیٰ نے جو تم کو طریقہ بتایا وہ یہ ہے کہ آپ نے جنگوں میں فصلوں کو تباہ نہیں کرنا، فصلوں کو تباہ نہیں کرنا، کسی کے بچوں پہ حملہ نہیں کرنا، کسی کے بوڑھوں کے ساتھ جنگ نہیں کرنی جو میدان میں نہیں آ رہے، خواتین کے ساتھ جنگ نہیں کرنی، اور فرمایا جب جنگ کرنے لگو تو کوشش کرو آگ کے ساتھ کسی کو سزا نہ دو، جنگ میں جنگ کرو تو کم از کم اس بات کا خیال رکھو کہ آگ کے ساتھ کسی کو نہ جلاؤ۔ یا رسول اللہ کاش آپ کربلا میں ہوتے، یا رسول اللہ ابھی آپ کا کفن میلا نہ ہوا تھا، ایام فاطمیہ بھی نزدیک ہیں، کاش آپ ایک دفعہ 10-12 دن کے بعد، چند دنوں کے بعد دوبارہ مدینہ میں آتے اور آ کر دیکھتے آپ روک رہے تھے کہ کسی کے ساتھ لڑنا ہو تو آگ کے ساتھ نہ لڑنا، لیکن ابھی آپ کا کفن میلا نہیں ہوا تھا، یا بطول کے دروازے پہ آگ لے کے آ گئے تھے، بطول کے دروازے پہ آگ لے کے آ گئے تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم، اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ زہرا کے دروازے پہ آگ لے کے آئے، آگ کے ساتھ دروازے کو جلا دیا۔ نہیں معلوم جناب زہرا کی اولاد کی اور جناب زہرا کی ایسی قسمت کیوں تھی کہ جس سزا سے پیغمبر نے روکا تھا سختی سے، خبردار یہ آگ کا عذاب فقط اللہ کا حق ہے کہ جو قیامت میں دے گا، آگ کے عذاب کے ساتھ کسی کو اپنا، اسی آگ کے ساتھ زہرا کی اور اولاد نبی کی مظالم کا آغاز کیا گیا، آگ لے کے آ گئے۔ ایک مرتبہ یہی آگ شام غریبہ کے وقت، شام غریبہ کے وقت زینب کبریٰ کے خیموں کو لگی۔ جب خیموں کو آگ لگی، روایت بتاتی ہے کہ بیویاں سید سجاد کے پاس آئیں، آ کے کہا سجاد بابا شہید ہو گئے ہیں، آپ امام زمان ہیں، خیموں کو آگ لگ گئی ہے، بتائیں کہ جل کے مرنا ہے، چونکہ چادریں چھن چکی ہیں۔ سجاد جو رونے، میں بہرحال ادب سے مسائل پڑھنے کا عادی ہوں، میں سخت مسائل نہیں پڑھتا۔ سجاد چادریں چھن چکی ہیں، جو کچھ تھا سب چھن گیا ہے، میرے بیٹے آپ امام زمان ہیں، فتویٰ دیں، حکم دیں، ہم کو جل کے مرنا ہے، چونکہ ہم نبی زادیاں ہیں، جل کے مرنا ہے یا جلتے ہوئے خیموں سے باہر نکالنا ہے؟ فرمایا پھپھی اماں زندگی بچانا ضروری ہے، خیموں سے باہر چلی جاؤ۔ عزادارو اپنی آنکھیں بند کر لو، اپنی آنکھیں بند کر لو۔ علی کی بیٹی روایت بتاتی ہے جب کبھی نانا کے مزار پہ جانا ہوتا تھا جناب زینب کبریٰ کو، رات کے وقت علی مولا فرماتے تھے عباس دیکھو گلی میں کوئی مرد تو نہیں ہے، گلی میں کوئی مرد تو نہیں ہے، گلی کو خالی کرواؤ، سارے چراغ بجھوا دو۔ روایت بتاتی، خدا شاہد ہے، روایت بتاتی ہے ایک طرف حسن ہوتے تھے، ایک طرف حسین ہوتے تھے، پیچھے علی ہوتے تھے، آگے عباس ہوتے تھے۔ بھائیوں کے اور باپ کے جرمٹ میں نبی کی پردہ دار بیٹی کی بیٹی نانا کے مزار پہ جایا کرتی تھی۔ اپنی آنکھیں بند کر لو، آج وہی زینب چادر چھن چکی ہے، جلے ہوئے خیموں سے باہر آ رہی ہے، جلے ہوئے خیموں سے باہر آ رہی ہے۔ عزادارو یہاں پہ ایک دفعہ آگ لگی، ایک دفعہ صادق آل محمد کے گھر کو آگ لگی، امام جعفر صادق کے گھر کو آگ لگی۔ آگ کا لگنا تھا یا ہمسایوں کو پتہ چلا، دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر آگ پہ پانی گرایا۔ جب آگ بجھ گئی صادق آل محمد رونے لگ گئے، اصحاب آگے بڑھے، انہوں نے کہا آقا آگ تو بجھا دی گئی، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا میرے صحابیوں مجھے کوئی زمانہ یاد آ رہا ہے، مجھے کوئی زمانہ۔ کہا آقا کون سا زمانہ؟ کہا ابھی جب آگ لگی نا میں دیکھ رہا تھا، جیسے ہی آگ لگی میرے بچے کس قدر ڈر رہے تھے، میرے اہل بیت کس قدر رو رہے تھے، حالانکہ انہیں پتہ تھا گھر کا مالک گھر میں موجود ہے۔ عزادارو میرے مولا فرماتے ہیں میرا سلام ہو اپنے دادا حسین کے بچوں پر، جب گھر کو آگ لگی تھی کوئی بچانے والا نہ تھا، کوئی آگ پہ پانی پھینکنے والا نہ تھا، سارے لوٹنے والے تھے، اور میرے بچے آج اس آگ کو دیکھ کے رو رہے ہیں۔ میرے نانا میرے دادا حسین علیہ السلام کے بچوں نے کربلا میں کیسے صبر کیا ہوگا۔